اللہ کا ذکر کس طرح کیا جائے؟ کیا انسان کے دل پر بھی زنگ لگتا ہے؟ اور اللہ کا سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے 46 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 41 اور 42 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے ایمانداروں، بکثرت خدا کی یاد کیا کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتے رہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ اللہ کی یاد صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ہر ایک سوچ اور ہر کام میں اللہ کی مرضی کا خیال رکھنا بھی اللہ کی یاد ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی یاد کے بہت سے آثار اور برکتیں بیان کی ہیں، اور نماز پڑھنے کی ایک دلیل اللہ کی یاد بیان کی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اللہ کی یاد ہی دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اسی کے ذریعے روح کو آرام اور نفس مطمئن کو پرواز ملتی ہے اور وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، سورہ فجر آیت نمبر 27-28۔ اور اللہ کے ذکر سے دوری کرنے کا نتیجہ دکھ اور پریشانی بھری زندگی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ کہا گیا ہے کہ ذکر کثیر اللہ کی کثرت سے یاد کا ایک نمونہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو اسے دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں عطا ہوئی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ حدیث میں ملتا ہے، دل اور روح لوہے کی طرح زنگ کھا جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ان کو صاف کر دیتی ہیں اور چمک دے دیتی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے، اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، حقیقی ذکر خدا تو یہ ہے کہ حلال و حرام میں اللہ کو یاد رکھیں اور گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ میزان الحکمہ و سفینۃ البحار، ذکر۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته نمبر 1، خوبصورت اور رازدارانہ خطاب لوگوں کو اپنی طرف بلانے اور بات ماننے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی یاد انسان پر اس وقت اثر کرتی ہے جب وہ مسلسل اور زیادہ ہو۔ نمبر 3، اللہ کا سب سے بہترین ذکر اس کی تسبیح اور تقدیس کرنا ہے۔ نمبر 4، اپنے دین کا آغاز اور اختتام اللہ کی تسبیح اور اس کی یاد سے کریں۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہ وہی تو ہے
جو خود تم پر درود رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے، اور خدا تو ایمانداروں پر بڑا مہربان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور اس آیت میں فرمایا اللہ تم پر درود بھیجتا ہے، گویا اللہ کا درود تمہارا ذکر کثیر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سورہ بقرہ 152 کی طرح۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کا راستہ درود اور رحمت ہے۔ نمبر 2، فرشتے مومنوں پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم، اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا سورہ غافر آیت نمبر 7۔ نمبر 3، انسان کو ظلمت اور تاریکیوں سے نکلنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، صرف انسان کی عقل اور علم کافی نہیں ہے۔ نمبر 4، تاریکیاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ الظلمات، جہالت، شرک، تفرقہ، غفلت اور خرافات کی تاریکی۔ نمبر 5، اللہ اور الہی حقیقتوں پر ایمان رکھنا انسان کی راہ کا نور ہے۔ نمبر 6، ایمان اللہ کی خاص رحمت کو حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ آئیے اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ جس دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس دن ان کی مدارات ان کی طرف سے ہر قسم کی سلامتی ہوگی، اور خدا نے تو ان کے واسطے بہت اچھا بدلہ بہشت تیار کر رکھا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ تحیت حیات سے بنا ہے، جس کا معنی ہے دوسروں کے لیے سلامتی اور حیات کی دعا کرنا۔ یوم یلقونہ، ملاقات کا دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جب پردے ہٹا دیے جائیں گے اور انسان باطنی چیزوں کو دیکھنے لگے گا اور اس کے دل میں آنکھیں کھل جائیں گی، گویا وہ خدا سے ملاقات کر رہا ہوگا۔ تفسیر نمونہ، سلام اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ فرشتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، سلام علیکم بما صبرتم سورہ رعد آیت نمبر 24۔ سلامتی کی علامت بھی ہے، ادخلوها بسلام آمنین، جنتیوں کا کلام بھی ہے، قیلا سلاما سلاما سورہ واقعہ آیت نمبر 26۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، سلام جنتی اور جنتیوں کا درود ہے۔ نمبر 2، اللہ کا اجر و ثواب اس کی کبریائی کے مطابق ہوتا ہے، اور عظیم اور بڑا بھی، اجرن کریما، اجرن عظیما سورہ نساء آیت نمبر 40۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کا گواہ
اور نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والا اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور خدا طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور ایمان و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی ان آیتوں کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں سماج میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس دعوت کا طریقہ لوگوں کو خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، لیکن یہ کام صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ ان کا عمل بھی لوگوں کے لیے حجت اور نمونۂ عمل ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، لوگوں کے کردار اور ذمہ داریوں کے بارے میں انہیں اور سماج کو بتا دینا چاہیے۔ نمبر 2، دشمن کے طعنوں اور اذیتوں کے مقابلے میں اعزاز دینا ضروری ہے۔ ارسلناک شاہدا، اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں ودا اذاہم۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اعمال پر گواہ ہیں۔ نمبر 4، لوگوں کو خوشخبری اور ڈرا وہی سکتا ہے جو لوگوں کے اعمال اور ان کے کردار پر گواہ ہو اور اعمال کے انجام دینے کے موقع پر حاضر ہو۔ نمبر 5، تبلیغ اور تربیت کرنے کے لیے خوشخبری دینا اور ڈرانا دونوں ضروری ہے۔ نمبر 6، خوشخبری دینا اور ڈرانا انبیاء کی دعوت کے دو ذریعے اور وسیلے ہیں۔ نمبر 7، انبیاء لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف نہیں۔ نمبر 8، لوگوں کی طرح انبیاء کو بھی اللہ کے مقابلے میں استقلال حاصل نہیں ہے اور ان کی کامیابی اور دعوت بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ نمبر 9، سماج میں نبی اس ہدایت کے چراغ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کا نور ترقی، آگے بڑھنے اور تشخیص دینے کا سبب ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہر کام اور ہر سوچ میں اللہ کی مرضی کا خیال رکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انسان کے دل پر بھی لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد اس زنگ کو صاف کر کے انسان کے دل میں چمک پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کا سب سے بہترین ذکر اس کی تسبیح اور تقدیس کرنا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔